الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے یہ پسند ہو کہ اس کی زندگی طویل ہو، رزق کشادہ ہو اور موت کی سختی سے محفوظ رہے، تو وہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے اور رشتوں کو ہمیشہ جوڑے رکھے۔ ہمارے ساتھ رہیے ناظرین، کیونکہ آج 15 جون ظاہر ہے بزرگوں کے ساتھ بدسلوکی سے متعلق آگاہی کا عالمی دن ہے، اور آج انشاءاللہ بزرگوں کے مقام اور مرتبہ اور ان کے حقوق پہ بات کریں گے۔ تو اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر آج اس پروگرام کو ضرور دیکھیے۔ معاملہ یہ ناظرین کہ بزرگ کسی بھی معاشرے میں اللہ کی طرف سے عطا کردہ اس انعام کی طرح ہیں جن کی موجودگی زندگی کی ترشی کو مٹھاس میں، جن کا سایہ زندگی کی دھوپ کو سائے میں، جن کا لمس گرمی کی شدت کو ٹھنڈک میں، اور جن کا وجود ویرانوں کو گلستانوں میں تبدیل کر دیا کرتا ہے، جن کے سائے میں پلنے والے خاندان اپنی جڑوں میں مضبوط اور اپنی اٹھان میں انتہائی توانا ہوتے ہیں، جو تجربات اور مشاہدات کی بھٹی سے اپنی نسلوں کو گزار کر کندن بنا دیا کرتے ہیں، جن کے چہروں کی جھریاں زندگی کا پتہ دیتی ہیں اور جن کے لرزتے ہوئے ہاتھ دعاؤں کی قبولیت کا واسطہ بنتے ہیں۔ کتنے حسین ہیں ناظرین وہ گھر، کتنے حسین ہیں وہ گھر جہاں زندگی کے تمام چھوٹے بڑے فیصلے بزرگوں کے سائے میں ہی ہوا کرتے ہیں، یعنی دادا دادی، نانا نانی، چاچا چاچی، تایا تائی، ماما مامی کی برکتیں گھروں کو پر نور کیا کرتی ہیں۔ آج بھی وہ گھر میں نظر آتے ہیں جہاں دادا دادی ایک دوسرے سے نوک جھوک کیا کرتے ہیں اور بچے ان ظرافتوں سے لطف اندوز ہوا کرتے ہیں، جہاں صبح سب اپنے بزرگوں کے سائے میں ایک ہی دسترخوان پہ ناشتہ کیا کرتے ہیں اور رات کھانے پر ایک دوسرے کا انتظار کیا کرتے ہیں، جہاں مغرب کے وقت ہوتے ہی دادی کی گرجدار آواز بچوں کو گھر میں سمیٹ لیا کرتی ہے، جہاں چاچا تایا ماما کے روب سے بچے اپنی آوازوں کو پست کر لیا کرتے ہیں، یعنی آوازیں اونچی نہیں کیا کرتے، یہاں تک کہ والد کے دوستوں اور بزرگوں تک کی عزت کیا کرتے ہیں، جہاں بچوں کو دادا دادی اور نانا نانی اپنی باہوں میں سمیٹ کر اپنی گود میں اٹھا کر کہانیاں سنا کر ان کی شخصیت کی عمارت کو تعمیر کیا کرتے ہیں، اور اسلاف کے کارنامے ان کے وجود کے اندر اپنی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی باتوں سے انڈیل دیا کرتے ہیں۔ جب فجر کے وقت گرجدار آواز میں دادا سب کو نماز کے لیے جگا دیا کرتے ہیں، وہ گھر ناظرین آج بھی ہمیں نظر آتے ہیں جب گھروں سے صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کی آواز گونجتی ہے اور بڑے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت کیا کرتے ہیں، جہاں سب گھر والوں بشمول خاندان والوں کے دکھ سکھ مکمل طور پہ سانجھے ہوا کرتے ہیں، جہاں کسی ایک کی تکلیف پورا خاندان محسوس کرتا اور کسی ایک کی خوشی پورا خاندان جو ہے اس خوشی کے اندر خوش ہوا کرتا، جہاں سارے دکھ سکھ خاندان کے بزرگوں کے قدموں پر رکھ دیے جاتے اور جو فیصلے وہ کرتے ان کو تسلیم کر لیا جاتا۔ ناظرین کرام ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ کسی بھی معاشرے کے بزرگ افراد انتہائی قیمتی اور قابل قدر اثاثہ اور سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ مغربی معاشروں میں ڈلیما یہ ہو گیا ناظرین کہ وہاں بوڑھے افراد کے لیے آج اولڈ ایج ہومز کا تصور عام ہو چکا ہے، یعنی اگر میں صرف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کروں تو تقریباً 21,000 کے قریب وہاں پر اولڈ ہاؤسز ہیں اور 33 کروڑ کی آبادی ہے، ہماری تقریباً 24 کروڑ کی آبادی ہے، کیونکہ وہاں پر خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ پورے یورپ کا یہ حال ہے ناظرین، اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کو بوجھ سمجھتی ہے، ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں قبول نہیں کرتی، کبھی کبھی کرسمس کے موقع پر، فادرز ڈے کے موقع پہ، مدرز ڈے کے موقع پہ رابطہ کر کے انہیں کچھ تحائف دے دیا کرتی ہے اور اپنی ذمہ داری سے وہ بری
ملزمہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی کی دیکھا دیکھی ناظرین مسلمان معاشروں میں خصوصاً پاکستان میں بھی اولڈ ایج ہوم کا تصور اب بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ مجھے تکلیف کے ساتھ جملہ کہنا پڑتا ہے، یعنی بزرگوں کو دارالامان میں دارالکفایہ میں جو ہے رکھ دیا جاتا ہے اور اپنے بزرگوں سے آہستہ آہستہ ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی اولڈ ایج ہومز میں رہائش پذیر بزرگ مرد اور خواتین کی اگر آپ نگاہوں کو دیکھیں ناظرین تو آپ کو المناک داستانیں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بزرگ افراد اپنے بچوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، بلکہ اتنا معاملہ اس حد تک گزر چکا ہے ناظرین کہ بدبخت اولادیں اپنے والدین کو یا اپنے بزرگوں کے بارے میں دریافت بھی نہیں کرتے کہ وہ کیسے جی گئے کہ مر گئے ہیں۔ من حیث القوم ناظرین سنجیدگی سے یہ سوچنا ہوگا کہ آج ہم نسل نو کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہو گئی ہیں یا یہ بیرا روی کا شکار ہو گئی ہیں، اس کی صرف ایک وجہ مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہ جو بزرگوں کا سایہ تھا وہ بزرگوں کا سایہ ناظرین ان کے اوپر سے اٹھ چکا ہے۔ یعنی بزرگ بنیادی طور پر ان درختوں کی مانند ہیں جو ہمیشہ ہماری زندگیوں میں پریشانی کی دھوپ کو اپنے سائے میں ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ ہی تم میں خیر و برکت ہے، اور ایک اور جگہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اپنے ضعیف لوگوں میں تلاش کرو، کیونکہ ضعیف لوگوں کے سبب تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب تشریف فرمائیں، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ آج تو بیسیکلی ڈاکٹر صاحب آپ کے نام پروگرام ہے، آپ ہی کے لیے پروگرام ہے اور آپ ہی بزرگوں کے بارے میں بتائیں گے ہمیں۔ تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ بزرگ بنیادی طور پہ ظاہر ایک بڑا میٹھا لمس کا تصور جب بزرگوں کو ہم ظاہر دیکھتے ہیں تو آتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی کسی کا سایہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے بزرگوں کی حیثیت، ان کی اہمیت، قرآنی آیات کی روشنی میں بزرگوں کا مقام و مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو تمہیدی گفتگو فرمائی بڑی جامع اور بڑی خوبصورت تھی۔ جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن مجید کا موضوع بنایا ہے۔ آپ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو انسان کے ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام مراحل پر آیات ملیں گی۔ بالکل جی۔ حتیٰ کہ جب انسان کو بنانے کی بات ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا خلیفہ بنا رہا تھا، اس کی بھی قرآن نے بات کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب انسان کو احسن تقویم اور احسن خلق فرمایا اس کو بھی بیان کیا۔ ٹھیک۔ پھر انسان کو تمام مخلوقات سے افضل کیا، وہ بھی بیان کیا۔ خیر و شر کی صلاحیتیں رکھیں، وہ بھی بیان کیں۔ اور اس دنیا کا جو ایک آزمائش پر مبنی نظام ہے وہ سب کچھ بیان کیا۔ حتیٰ کہ انسان کے بڑھاپے سے متعلقہ چیزیں بھی قرآن نے موضوع بحث بنایا اور اس کو اتنی گہرائی کے ساتھ اور وسعت سے بیان کیا۔ صرف ایک قرآن کی آیت کو غور سے دیکھیں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ جس بندے کو ہم عمر میں بڑا کرتے جاتے ہیں تو وہ خلق کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ افلا تعقلون، کیا تم اس کے باوجود بھی عقل نہیں رکھتے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دعوت عقل دی ہے کہ یہ جو مرحلہ ہے، انسان نے بچپن گزارا، پھر شباب گزارا، اس نے کمایا، اس نے تجربات حاصل کیے، زندگی کی تلخیوں سے الجھتا رہا، مسائل کو حل کرتا رہا، خاندان کو پالا پوسا۔ اب جب وہ ایک کمزوری کی سطح کو آ گیا ہے، اب وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتا، اس کے وجود میں طاقت نہیں، اس کی بہت ساری خواہشات دبی رہ گئی ہیں۔ آیا اس بات پر تم اپنی عقل استعمال نہیں کرتے؟ یہاں یہ سب کے نزدیک عقل کے استعمال نہ کرنے کی جو بات ہے وہ اس بندے کو اس سارا جو رسپانس ملنا چاہیے، اس بندے کی جو تکریم ہونی چاہیے، اس بندے کی محنت کا جو اجر ملنا چاہیے، اور اس بندے کو جو رسپیکٹ ملنی چاہیے، جو سرداری ملنی چاہیے، جو اس کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے فیصلہ جاتی مرحلے پر اس کو فائز ہونا چاہیے،
इन बातों को तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वाह। और एक तरफ ये भी इशारा है कि तुम्हें भी इसी मंजिल पे आना है, तुम्हें भी इसी उम्र में आना है, तुम्हें भी ज़ौफ़ में आना है, तुम्हें भी कमजोरी पे आना है, कमजोरी पे आना है। और इस बात को अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत इलाहिया के साथ भी वाबस्ता किया और इस बात को ईमान बिल आखिरत के साथ भी जोड़ा कि इंसान के मराहिल से गुजरते गुजरते जा रहा है। तो लिहाजा इन बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करना, इनके तजर्बा से फ़ायदा उठाना और फिर इनको सरदारी का हक देना। ये घर में जिस तरह आपने शुरू में जुमले फरमाए, कितने सायादार दरख्त हैं, क्या कुछ इन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, चीज़ों को संजीदगी से समझने की कितनी सलाहियत होती है। लिहाजा हमें इनको वो तमाम इज्जत देनी चाहिए। वो तो कुरान मजीद का वाज़ेह फरमान है कि एहसान के बदले में एहसान तो देना चाहिए ना। ये कितना एहसान करके लाए, बच्चों को जवान किया, औरतों की हिफाजत की, घरों में वो मुहाफिज बन के रहे, उसके अलावा सबको उस मुआशरे का एक कारआमद कारकुन बनाया, पाला पोसा, कस्बे माश किया, मुआशरे की तलखियों से उलझे। अब उनका ये हक बनता है कि उनकी तकरीम हो, उनकी इज्जत हो और उसके एहसान का बदला एहसान में न चुकाया जाए। यानी उनके चेहरे की झुर्रियाँ, जैसा कि मैं इब्तिदा में अर्ज़ कर रहा था, और हाथों की लर्जिश बताती है कि कितने हवादिस ज़माना को अपने वजूद पर सहते रहे और हमें ठंडक देते रहे, हमें ठंडक देते है ना। अच्छा, कुरान ने दो वाक़े और भी लिए हैं। वो क्या? वो देखे अंबिया के तनाजुर में वाक़े हैं। वो क्या? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब मदियन की तरफ जा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ एक कुएं पर पहुँचे। आप उस मंजर को जब देखते हैं कि दो बच्चियां अपनी बकरियों को लेकर अलग खड़ी हुई हैं, बाकी लोग अपनी बकरियों को, जानवरों को तेजी के साथ कुएं का पानी पिला रहे हैं। और आप जब इस सूरत हाल को देखते हैं कि इनको देर भी काफ़ी हो रही है, तो आप हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की उन बेटियों के करीब गए, जबकि आपको पता नहीं है कि शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी है, तारुफ नहीं हुआ। आप पूछते हैं कि आप क्यों इस तरह खड़ी हैं, तो वो कहती हैं जी ये जब पानी पिला के चले जाएंगे, हमारा वालिद बूढ़ा शेख है। अब इसमें एक नबी की सेंस चेक करें, आप इसको इग्नोर कर सकते। जब उन्होंने कहा हमारा वालिद बूढ़ा है, उसकी वजह से हमें ये काम खुद करना पड़ रहा है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद आगे बढ़े, वहाँ कुएं से पानी निकाला, उनको पानी पिलाकर रवाना किया इज्जत और एहतराम के साथ। क्या अच्छी बात है। क्या अल्लाह ने इस बात को क्यों नकल किया? सिर्फ इसलिए ताकि बूढ़े बाप की निस्बत से एक नबी ने क्या किरदार अदा किया। वाह 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 वाह, क्या निस्बत ये थी कि वालिद बूढ़ा है, अब उस वालिद के बूढ़ा होने का एक नबी रिस्पांस दे रहा है सुभान अल्लाह, कि आपका चूंकि वालिद बूढ़ा है तो बकरियों को पानी मूसा अलैहिस्सलाम पिलाएंगे। क्या किया? तो ये अल्लाह ताला ने इसको भी नकल फरमाया। और उसके बाद अगला जो कुरान वाक़या नकल गया, जब बिन यमीन के यहाँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई थे, उनके सामान से वो शाही प्याला निकला, तो उसकी वजह से वहाँ का जो बादशाह जो असल यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उन्होंने रोक लिया। तो उनके भाइयों ने कहा जी चूँकि हमारा वालिद बूढ़ा है, वो परेशान होगा, तो आप हमारे वालिद इसकी जगह पर किसी और को ले लें और हमारे वालिद के लिए यानी परेशानी से बचें। वो तो अल्लाह ताला की हिकमत कार फरमाती कि उन सबको यहाँ लेकर आना था। लेकिन कुरान मजीद ने बुढ़ापे के ये वाक़ियात बयान करके जिस अंदाज से उसको बयान किया, उससे पता चलता है कि इन बूढ़ों की कितनी इज्जत और एहतराम और इनका कितना मकाम मकसूद है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो प्रैक्टिकली अपनी हयात तैयबा में अपने चचा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तौक़ीर जिस अंदाज से की है, फिर आप देखिए जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व तौक़ीर जिस अंदाज से की है, यानी जनाब अमीर हमज़ा अलैहिस्सलाम की जिस अंदाज से इज़्ज़त व तौक़ीर की है और मोहब्बत और मवद्दत का जो है सबूत दिया है, तो ये रहती दुनिया तक मिसालें हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि बुज़ुर्गों का एहतराम कैसे होता है, दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पता चल गया। अच्छा, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त और तौक़ीर के हवाले से सरकार अलैहिस्सलाम की जो हदीस मुबारक हैं बड़ी कैटेगोरिकल हैं, चाहे उनकी उम्र के एतबार से हो, चाहे उनकी इज़्ज़त और तौक़ीर के एतबार से हो। बताइए ज़रा। जी जुनैद साहब, जो तालीमात माशरे को बेहतर बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई, वो इतना बड़ा एक आइडियल हैं कि उससे बढ़ के हम तस्वर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। आज हम आलमी सतह पे दिन मनाते हैं, बुज़ुर्गों की तौक़ीर के दिन मनाते हैं, बुज़ुर्गों के हुकूक़ के या सोसाइटी के किसी भी हिस्से के हुकूक़ की बात करते हैं, तो साल में एक आध दिन याद कर रहे होते हैं।
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات عطا کی یہ ایک مستقل فیچر ہے اسلامک بالکل سوسائٹی صحیح کا، بالکل صحیح کہ آپ بزرگوں کو کیا سٹیٹس دیں۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے قرآن مجید کی روشنی میں بڑی تفصیل سے کے ساتھ اس پہ بات کی۔ جنید صاحب جب آپ حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بزرگ ہوتے ہیں آپ کی سوسائٹی میں سفید بالوں والے، ان کی تکریم کرنا اللہ کی عزت کی تکریم کرنا ہے۔ آہا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معمر لوگوں کی عزت میری عزت سے ہے، آئے ہائے یعنی میں یہ تعلیم دے رہا ہوں۔ ہاں ہاں تمہیں رزق اور برکتیں معمر لوگوں کی وجہ سے دی جاتی ہیں۔ اللہ آپ دیکھیں ایک نشست میں آپ تشریف فرما تھے، آپ کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا اور بائیں طرف بزرگ، تو جب کوئی چیز آپ تقسیم کرنے لگے تو دائیں طرف سے تقسیم کرنی چاہیے تھی، تو آپ نے بچے سے فرمایا تم اجازت دیتے ہو میں ادھر سے شروع کروں کیونکہ بزرگ ادھر بیٹھے ہیں۔ اب اس میں دو تعلیمات ہیں، جی بزرگوں کے حقوق اور بچے کی اہمیت بھی آپ دیکھیں، کیونکہ رائٹ طرف تو بچہ بیٹھا تھا نا، جی بالکل صحیح، ترتیب کے مطابق اس کا حق بنتا، اس کا حق بنتا تھا، اس سے پوچھا، ہاں حالانکہ آپ جو فرمائے وہی قانون ہے، بالکل صحیح، ہمارے لیے تعلیم دی، اور بزرگ اگرچہ لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں لیکن ان کو ترجیح دی۔ بالکل صحیح۔ اب یہ جو تعلیمات ہیں، کتنی ایسی حدیث ہمیں ملتی ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگوں کے حوالے سے یہ تعلیم بھی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، سوسائٹی جو ہے وہ مکافات عمل پہ کھڑی ہے، بالکل صحیح، جو آپ عمل کرتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتا، بالکل صحیح، جو آپ بوتے ہیں آپ کو کاٹنا ہے، وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، اس نے رزلٹ ضرور دینا ہوتا ہے، بالکل صحیح، اسی طرح اس عمل کا بھی نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص بزرگوں کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے لیے کسی نوجوان کو مقرر کرتا ہے کہ جب یہ بزرگ ہو تو وہ اس کا احترام کرے۔ آہا کیا اچھی بات ہے، کیا دیکھیں ایک اور حدیث پاک ہے جنید صاحب، آپ سے کیا ارشاد اچھی فرمایا تم لوگوں کی عورتوں کا حیا کرو تاکہ تمہاری عورتوں کا حیا کیا جائے۔ اللہ اور یہ اللہ، مکافات عمل پہ کھڑا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، آپ چاہتے ہو لوگوں کی عورتوں پہ تانگ جھانک کرو اور تمہاری عورتیں محفوظ بیٹھی رہیں، ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی تم کسی بزرگ کی عزت کرو آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ بزرگوں کی عزت نہ کرو، ہاں جب آپ بزرگ بن جاؤ تو آپ کو عزت دی جائے، ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ واہ، اب دیکھ کتنی اس کے لیے اپنی زندگی میں بونا ہوگا، پلان کرنا ہوگا، آپ نے خود اپنا راستہ متعین کرنا ہے۔ کیا کہنا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص کسی بزرگ کا احترام کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے ایک جوان کو مقرر کر دیتا ہے آئے ہائے ہائے کہ جب یہ بزرگ ہو تو وہ جوان اس کی عزت کرے۔ اس کا مطلب جنید شب یہ ہے جو دوسری حدیث پاک کو بھی اس کے ساتھ جوڑ لیں، جس میں آپ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں برکتیں اور رزق دیا جاتا ہے بزرگوں کی وجہ سے۔ یہ کیسی بات ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے درمیان عبادت گزار بزرگ نہ ہوں، عاجز منکسر المزاج نوجوان نہ ہوں، شیر خوار بچے نہ ہوں اور جانور نہ ہوں تو تمہارے گناہوں کے سبب سے تم پر پہاڑ گرا دیے جاتے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بزرگوں کی یہ برکت ہے کہ بہت سی آفات و بلیات جو ہیں وہ ہم سے دور رہتی ہیں ان بزرگوں کی یعنی برکت ہم کے سبب یہ سے۔ کر رہے ہوتے ہیں وہ بوڑھا یا بوڑھی جو ہے، مثال کے طور پہ رشتہ دار فرض کیجئے کہ تایا ہیں یا چاچا ہیں، گھر کے اندر جو ہیں وہ کہیں کونے پہ پڑے بیماری کی وجہ سے، اور گھر میں ایک وسپرنگ ہو رہی ہوتی ہے صاحب بوجھ بن گئے، ہمیں بوجھ نہیں، ہمیں کیا پتہ کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسی بوجھ کی وجہ سے آپ بچے سے یہاں تک پہنچے۔ ہاں 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 ہاں، میں بھی ماں باپ کی بات نہیں کر رہا، ابھی تو میں صرف دور کے رشتہ دار، پتہ میں چاچا تائی کی بات کر رہا ہوں میں۔ جنید صاحب جو بھی بزرگوں وہ والدین ہی کے برابر ہیں اگر انسانیت کا احساس ہو تو۔ اچھا یہ جو اصول دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں تو اس سے آپ کی زندگی میں برکت آتی ہے، آسانی آتی ہیں۔ ابھی جامی صاحب نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، قرآن مجید نے جب اس پورے واقعے کو آپ دیکھیں، جب ان کو پتہ چلا آپ کو کہ ان بچوں کے والد بوڑھے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے فَسَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ انہوں نے ان کے لیے پانی پلایا ان کی بکریوں کو، پھر سائے میں آ کے بیٹھ گئے اور کہا اے اللہ میں تیری بارگاہ کا فقیر ہوں، مجھے خیر عطا کر۔ اس خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے خیر عطا کر دی، کیا خیر عطا کر دی، اسی گھر میں 8-10 سال کا قیام عطا کر اور پھر انہی کی بیٹی سے نکاح ہوا، نکاح بھی ہو گیا۔ اور پھر جب وہ سفر نکلا چلے تو آگے کیا ہوا، علامہ نے کہا نا اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، کیا بزرگوں کے احترام کی برکت جاتی کہاں تک۔ اچھا سرکار علیہ السلام دیکھیں نا کیسی بات ہے کہ مطلب سرکار علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، سبحان اللہ، اور بزرگوں کی جو ہے وہ عزت نہ کرے، اور توقیر نہ کرے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بیلنسڈ ڈس اون کر دیا، ڈس اون کر دیا۔ جنید صاحب کتنی اعتدال اور توازن والی تعلیم ہے، اچھا اعتدال بھی اور ڈس جس اون میں بھی کر، بڑوں کو بھی کور کر دیا اور بچوں کو بھی۔ لیکن بات کیسی سخت ہے کہ ڈس اون کر دیا، صاحب ظاہر ہے وجہ کیا۔ اچھا اس اتنی انتہا پہ اب جا کے آپ نے بات کی اور ارشاد فرمائی، حضور رحمۃ للعالمین نے ایسے شخص کو امت سے نہ ہونے کی وعید کیوں سنائی؟
ہم میں سے نہ ہونے کی وجہ تھی سنائی. ٹھیک. جنید صاحب اس کے بغیر سوسائٹی نہیں بنتی. بالکل صحیح. یہ آپ چھوٹوں کو اور بڑوں کو ان کا حق دیں گے تو سوسائٹی بنے گی نا. اچھا اس پہ میں آگے جا کے بات کروں گا کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں جو اولڈ ہاؤسز کا تصور ہے وہ اگلے اسپیل میں جا کے اس پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ جو حدیث پاک ہے جب میں پڑھتا ہوں کہ بزرگوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاذ اللہ جو اولادیں ان کو وہ کہاں پہ کھڑی ہیں جو اپنے بزرگوں کو اٹھا کے اولڈ ہاؤسز میں بھیج دیتی ہیں. لیکن اس سے قبل ذرا یہ بتائیے بزرگوں کے جو حقوق ہیں وہ بنیادی طور پہ بڑے اہم ہیں. صحابہ کی زندگیاں بھری پڑی ہیں، اولیاء کرام کی زندگیاں بھری پڑی ہیں. خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے خاندان کے بزرگوں کی جس انداز سے عزت و توقیر کی ہے، آپ بتائیے جو ان کے حقوق ہیں بنیادی طور پہ جس طرح سے دیے گئے قرآن و سنت کی روشنی میں اور اسلامی واقعات کی روشنی میں بتائیے ذرا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بزرگوں اور جو اپنے گھر کے جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ ہیں ان کے احترام پہ بات ہو رہی ہے، تو میں وہ احمد فراز کے شعر سے آغاز کرنا چاہوں گا. اس نے کہا تھا کہ وہ جو آ جاتے تھے آنکھوں میں ستارے لے کر، جانے کس دیس گئے خواب ہمارے لے کر، اور چھاؤں میں بیٹھنے والے ہی تو سب سے پہلے پیڑ گرتا ہے تو آ جاتے ہیں آرے لے کر. یہ ہمارے ہاں جو ایک المیہ ہے کہ وہ پیڑ جس کی چھاؤں میں بیٹھے اور جس کی چھاؤں میں بیٹھ کے زندگی کی ساری کی جو ہے وہ راحتوں سے شاد کام ہوئے، وہ پیڑ ہوتے ہیں وہ بزرگ، اور وہ ہمارے ماں باپ، ہمارے چچا، ہمارے ماموں اور جتنے بھی وہ رشتے ہوتے ہیں جو فیملی کے بچوں کو سنبھالنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو بات وہی ہے کہ جب پیڑ گرتا ہے تو آ جاتے ہیں آرے لے کر. جب وہی بزرگ اپنی اس عمر کو پہنچتا ہے کہ جب اسے خدمت کی ضرورت ہے، جب اسے ایکنالجمنٹ کی ضرورت ہے، تو اس وقت اس کی طرف نہ دیکھنا اور پھر اس کو جو ہے وہ اس سے صرف نظر کر لینا، تو اس سے معاشرے میں ایک محرومی ایسی جنم لیتی ہے جس سے اسلام نے بہت سختی سے منع کیا ہے. اسی لیے جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قرآن نے ان تمام بزرگوں کے حقوق جو ہے وہ بڑی وضاحت سے بیان کیے. ایک صحابی نے سوال کیا، من احق الناس بحسن صحبتی، یا رسول اللہ میری حسن صحبت کا لوگوں میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق دیا، فرمایا اموں کا. 3 دفعہ فرمایا تیری ماں تیری حسن صحبت کی حقدار ہے، جو تیری بزرگ ہے اور جس نے تجھے پالنے میں اور تیری تربیت میں کردار ادا کیا. ثم ابو کا، پھر تیرا باپ تیری حسن صحبت کا حقدار ہے. اسی طرح وہ حدیث پاک بھی اگر آپ سامنے رکھ لیں کہ صحابی جو ہے وہ حاضر ہوئے اور جہاد پہ جانے کی خواہش ظاہر کی، تو پوچھا کہ کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی حضور وہ تو زندہ ہیں. فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، کہ تو ان کی خدمت میں جہاد کر، تیرا وہ جہاد ہے. اس طرح کی ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں جن میں بزرگوں کے احترام کا حق جو اسلام نے ان کو دیا ہے اس پہ ابھارا نوجوانوں کو کہ ان کو کہیں تم اگنور نہ کر دینا. یعنی کس حد تک اگر میں ایک جملے میں سمجھنا چاہوں بات کو کہ کس حد تک اسلام حقوق دیتا ہے بزرگوں کو، تو میں اس بات کو کیسے سمجھوں؟ یعنی اس کے ایکسٹریم پیمانہ کیا ہے؟ اس کا ایکسٹریم پیمانہ یہی ہے کہ جہاں بھی آپ کے بزرگ ہیں ان کو احساس معرومی نہ ہو، بلکہ آپ ان کے سامنے بالکل اپنے آپ کو جھکا دیں. جیسے ابھی تنولی صاحب وہ حدیث پڑھ رہے تھے نا کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ اور اپنے بزرگوں کی تکریم کی تو جب وہ بزرگی میں پہنچے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتہ مقرر کرے گا جو اس کی توقیر کرے گا. اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق بزرگوں کو یہ بھی دیا، فرمایا کہ جو تمہارے ماں باپ اور بڑے ہیں جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو تم ان کے بعد ان کے دوستوں کی تکریم بھی کرتے رہنا، یہ بھی ان کا حق ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا المیہ جنید صاحب یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ اپنے ماں باپ اور اپنے بزرگوں کو جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو مہینے کے بعد 1000 2000 پیش کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا اور ہم نے خدمت کر دی. ان کو پیسے دینا ان کی اتنی خدمت نہیں ہے جتنا ان کو وقت دینا ان کی خدمت ہے. واقعات کی روشنی میں بتائیے کچھ. اب اس میں 2 واقعات میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر بیان فرمایا، اور وہ منظر یہ ہے کہ 3 لوگ تھے اور وہ جا رہے تھے اور راستے میں بارش ہوئی اور وہ ایک غار میں چلے گئے اور آگے ایک چٹان آ گئی. یہ پورا ایک منظر اور سینیریو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب وہ چٹان سامنے سے ہٹ نہیں رہی، کیسے ہٹے؟ تو انہوں نے آپس میں سوچا اب تو مر ہی جائیں گے، چلیں اپنا کوئی ایسا عمل پیش کرتے ہیں جو ہم نے اخلاص نیت سے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی فرما دے. تو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بندے نے اپنا یہ عمل پیش کیا کہ میں اپنے مویشی اور مال میں نے رکھا ہوا تھا، میں جاتا تھا اور جب دودھ دو کے لاتا تھا تو میرے جو ماں باپ تھے، میرے جو بزرگ تھے، میں جب تک ان کی خدمت میں گرم تازہ دودھ پیش نہیں کر لیتا تھا اس وقت تک میں اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیتا تھا.
تو ان کی میں خدمت کرتا تھا، ان کا میں ریگارڈ کرتا تھا. اور ایک رات ایسی بھی آئی کہ جب میں وہ لے کے آیا اور ساری رات میں کھڑا رہا، کیونکہ میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے کہا جب تک یہ نہیں اٹھیں گے اور میں اپنی عادت کے مطابق ان کی خدمت نہیں کروں گا، کسی اور کو نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس چٹان کو اپنی جگہ سے سرکا دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے جو مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اور دوسرا واقعہ جو میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا وہ حضرت سیدنا زید ابن ثابت کا ہے. جلیل القدر صحابی تھے اور بہت جو بڑی عمر انہوں نے پائی اور بزرگ ہو گئے. ایک دفعہ ایک جنازہ پڑھانے تشریف لائے، صحابہ کرام کی صفیں لگی ہوئی ہیں، تو حضرت زید ابن ثابت آگے آئے، جنازہ پڑھایا. جب جنازہ پڑھا کے سواری پہ بیٹھنے لگے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں وہ آگے آئے، اور آگے آ کے جب انہوں نے قدم رکھنے چاہے اپنی سواری کے اوپر تو نیچے ہتھیلی رکھ دی کہ آپ یہاں ایسے آپ قدم رکھیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے علماء کا یوں احترام کریں اور اپنے بزرگوں کا یوں احترام کریں. تو حضرت سیدنا زید ابن ثابت نے بزرگ ہونے کے باوجود آگے بڑھ کے حضرت عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ تھام لیے. تو انہوں نے کہا جناب آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا، فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں اپنی اہل بیت کا یوں احترام کرنے اس پہ کوئی دوسری یہ جو سیلف ریسپیکٹ ہے اور یہ جو آپس میں ایک باہمی احترام ہے، اس کا اسلام نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں تو آپ پریکٹیکلی دیکھ لیجئے نا کہ جس طرح سے سرکار نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی بزرگوں کا احترام، میں نے جیسا کہ 3 رشتے گنوائے، اپنے چچاؤں کا احترام کیا، دیگر جو اپنی پھپھیوں کا احترام جس انداز سے کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بلکہ آپ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے تو سرکار نے چونکہ وہ سسر کے والد، اب سسر بھی تھے نا رشتے میں، تو سسر کے سرکار نے فرمایا میں چونکہ ان میں ذوف بہت تھا میں خود چل کے آتا، آپ ان کو کیوں لے کے آئے، ان کو کیوں تکلیف دی. تو یہ ایکچولی ناظرین تربیت ہے میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. آئیے درود پاک پیش کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. جب لوٹیں گے تو آپ کو بتائیں گے جو فیملی سسٹم ہے صاحب، اصل میں آج جو نوجوان طبقہ مجھے اگر شاید دیکھ رہا ہو تو ان کو یہ باتیں بڑی عجیب سی اس لیے لگ رہی ہوں گی کہ ہم نے اپنے کلچر میں یہی دیکھا ہے اور دیکھتے آ رہے ہیں اور اللہ کرے یہی دیکھتے رہیں. آپ کو بتائیں گے کہ فیملی سسٹم میں بزرگوں کا کردار کیا ہوتا ہے. درود پاک. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب. تو جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. بزرگوں کے مقام اور مرتبے اور ان کے حقوق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ناظرین. ایک بڑی زبردست آپ کو روایت بتلاتا ہوں میں. سرکار مدینہ، میرے آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ 40 برس کا ہو جاتا ہے، 40 ایئرس کا جب بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 بلاؤں سے دور کر دیتا ہے. وہ 3 بلائیں کون سی ہیں؟ جنون ہے، کوڑ ہے اور برس. اب جب بندہ 50 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حساب کتاب میں تخفیف کر دیتا ہے، یعنی کمی کر دیتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد جب بندہ 60 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی طرف جھکنا نصیب فرماتا ہے، یعنی وہ اللہ کے آگے جھکنا شروع ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے خاص عطا ہوتی ہے. جب بندہ 70 برس کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ثابت رکھتا ہے اور اس کی برائیوں کو مٹا دیا کرتا ہے. اور جب بندہ 90 برس کا ہو جاتا ہے، یعنی 90 ایئرس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے اور اس کے گھرانے کے آدمیوں کے بارے میں اسے شفاعت کرنے والا بنا دیا کرتا ہے. توجہ رکھیے صاحب، ادھر ادھر بھاگتے ہیں نا شفاعت کے لیے. اگر کوئی آپ کے گھر میں معمر ہے، کوئی 90 ایئرس کی ایج کو 80 ایئرس کی ایج کو پہنچا ہوا ہے، قدم پکڑ لیجئے صاحب، اور کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرمٹ دے دیا ان کی عمر کے اعتبار سے، تو شفاعت کرنے والا اللہ تعالیٰ ان کو بنا دیتا ہے. اور آسمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی زمین میں اس کا قیدی ہے اور اس کے گھر والوں کے حق میں اس کی سفارش قبول فرماتا ہے. اب اس سے بڑھ کے صاحب اور کیا چاہیے؟ بڑے قیمتی ہوتے ہیں یہ بزرگ. جی حضور والا ذرا بتائیے کہ یہ جو فیملی سسٹم میں بزرگوں کی اہمیت ہے، ان کا کردار ہے. آپ ظاہر ہے اس سسٹم سے نکلے ہیں، آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، ہم نے یہ سسٹم دیکھا ہے، نئی پوت اس سسٹم کو دیکھ نہیں رہی. کیسے کنیکٹ کریں گے ان باتوں کو؟ اس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ سنوں. ہماری سیرت کی کتابوں میں اور تصوف کی کتابوں میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. واقعے تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں. اس میں لکھا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا
اے اللہ تعالیٰ میری امت کا سب سے افضل ترین بندہ کون سا ہے؟ اچھا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ فلاں بندے کے پاس جا کر مہمان ٹھہرے. ٹھیک ہے. وہ بندہ اپنے امتی کے گھر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے امتی کے گھر چلے گئے تو وہاں اس کو جا کر کہا کہ آپ مجھے کھانا کھلائیں، باتیں ہوں. وہ خوبصورت اور بہت اچھا کھانا 2 طرح کا بنا کے لے آیا. ٹھیک ہے. ایک کھانا تو آپ کے سامنے رکھ دیا اور دوسرا کھانا بھی ساتھ رکھ دیا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا جی اگر آپ کھانا شروع کر دیں تو میں تھوڑی دیر کے بعد یہ کھانا میں کہیں دینے جانا ہے تو میں آتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا یہ اچھی بات نہیں، آپ میرے ساتھ کھا لیں پھر اس کے بعد یہ کھانا جس کو بھی دینا آپ دے آنا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، آپ کھائیں، میں یہ کھانا کسی کو دے کر آؤں گا تو پھر کھاؤں گا. پھر کھاؤں گا. آئے ہے. تو آپ نے کہا نہیں پھر میں نے بھی کھانا نہیں کھانا، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے. اچھا. تو موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے ساتھ جا رہے ٹھیک ہیں. ہے. وہ بندہ ایک ایسی جگہ پر گیا جہاں دیکھنے میں کوئی جانور بندھا ہوا تھا. ہاں. وہ بندر تھا تو وہ دیکھا کہ یہ وہاں گیا، اس نے اس کا منہ صاف کیا، اس کا بدن صاف کیا، اس کے سامنے کھانا رکھا. یہ بندر کی بات ہوئی. بندر اس کو کھانا کھلایا. اچھا. تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ ہاں. اس نے کہا جی یہ میرا والد ہے. ہے؟ یہ میرا والد ہے. یہ کیا بتا؟ یہ گناہوں کی وجہ سے بندر بن گیا ہے. اوہو. تو لیکن اس کے باوجود بھی میرے دل پر کوئی بوجھ نہیں. اللہ جامی وہ صاحب ہے کیا بات اس بتا دی کا آپ نے. معاملہ اور اس کے اللہ کا معاملہ. لیکن چونکہ یہ میرا والد ہے آئے ہائے. میں روزانہ کھانا تیار کر کے اس کو آ کر پہلے کھلاتا ہوں، اس کو صاف کرتا ہوں، اس کو پیار کرتا ہوں، اس کے بعد میں جا کر کھانا کھاتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے ساتھ آئے، اس کو کھانا کھلانا، اور آپ دیدہ تھے. آپ نے کہا اللہ کے بندے تیرا والد اس لیول کا تھا کہ اللہ نے اس کی شکل بدلی. اس نے کہا جی میرے ضمیر پر فرق نہیں آیا، اس وقت بھی یہ میرا والد تھا، یہ اب بھی میرا والد ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہاں آپ کی امت صورتحال کا یہ سب ہوتی ہے. سے اب اس بات کو افضل یوں ترین ریلیٹ کر بندہ. لیں. یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ گھر کے بڑوں کو، والد والدہ کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، بزرگوں کو کوئی بیماری لگ جائے، ایسی بیماری تو جس سے کوئی چھوت کا تصور ہو، تو اسے انہیں گھر سے باہر نکال دیا کرتے ہیں اور ہاسپٹل میں جمع کرا دیا کرتے ہیں کہ جی ہم ان کو جو ہے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے. لیکن آپ فیملی سسٹم کا بتائیے، بزرگوں کی جو اہمیت و کردار. جی بزرگوں کی اہمیت اور کردار میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا مرحلہ جو پیش آتا ہے وہ تو ہوتا ہے نا بچے کو جوان کرنا. اب اس بچے کو جوان کرنے میں جہاں والدہ کا بڑا کردار ہے وہاں والد کا کردار دیکھیں. بالکل ٹھیک. اب لامل والد نے اس کے بہر کی حدود میں حفاظت بھی کرنی ہے، والد نے اس کو کسب معاش کے مسائل بھی فراہم کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے باوجود جب بچہ جوانی کی عمر میں آتا ہے تو اگر بوڑھوں کی پراپر توجہ نہ ہو تو وہ جو جذباتی لمحات ہیں، پڑھنے کے لمحات ہیں، حفاظت کے لمحات ہیں، اس دوران جو 15-20 سال کا دورانیہ ہے اس کو والد کو پتہ نہیں اپنی آنکھیں کتنی تیز رکھنی پڑتی ہیں، کیسے سنبھالنا پڑتا ہے. وہ کسب معاش بھی کر رہا ہے، اس کی نگاہیں ادھر بھی محفوظ ہیں، گھر کے پورے کی حصار بھی باندھا ہوا ہے، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے. اس کے جب یہ بڑھ جاتا ہے اس کو جاب بھی دلانی ہے، اس کو سٹینڈ بھی کرنا ہے، اس کو کسب معاش کے قابل بھی بنانا ہے، اس کی شادی بھی کرنی ہے، اس کا گھر بھی بسانا ہے، اور پھر جب اس کی اولاد ہونی ہے اس اولاد کی بھی کیئر کرنی ہے، اس کی بھی کیئر کرنی ہے. دیکھ لیں اس کی اگر کاموں کی آپ لسٹ چیک کر لیں، اس کے احسانات چیک کر لیں. یہ واقعہ ویسے میں نے نہیں بیان کیا، اس میں چیک کریں اللہ کے ایک نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے امتی کو چیک کر کے دیکھ لیں اپنے والد کو کیسے رکھتا ہے. لیکن وہاں دیکھیں اگر ہم یہ ساری چیزیں جب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ان کو احسان کا بدلہ نہ دیں، ان کی دعائیں حاصل نہ کر سکیں، اس میں تو ہونا تو یہ چاہیے. حضرت بایزید بستامی سے پوچھیں کہ آپ کو ولایت عظمی کس نے دلوائی؟ وہ کہتے ہیں میری ماں کے ہاتھوں نے مجھے دلوائی. جب انہوں نے محبت کے ساتھ دیا، جو تلاش کر رہا تھا وہ ماں کی دعا کے ماں کی دعاؤں میں ملا. تو ماں نے کہا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو وہ اجر عطا فرما، وہ مقام عطا فرما جو زمانے میں کسی کا نہ ہو. اچھا اس میں وہی بات ہے، ایک تو یہ کردار اور پھر ان کے اوپر والدین کے اوپر آ جائیے. ان کے والدین یعنی دادا دادی نانا نانی وہ ایک صاحبان کی حیثیت رکھتے ہیں
یعنی وہ بزرگ ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری زمانے کی دھوپ جو ہے اس گھر میں آ کے رک جایا کرتی ہے کہ سایہ بزرگوں کا والدہ دادا دادی اور نانا نانی کی صورت میں موجود لگتا ہے تو یہ نا کہ انسان جتنا ارتکاب پذیر ہوتا جاتا ہے اس کے تجربات، اس کا صبر و تحمل، مسائل کا فہم بھی بڑھتا ہے. اس لیے صرف والد تک نہیں، والد کے دادا، اس کے پھر آگے، بلکہ اس پورا نسب. اچھا اس میں اگر ہم اس کو لیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انسان کی بڑوں کی حفاظت کا بتایا ہے، وہاں نسب کے احترام کا بھی بڑا بتایا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کو بھی یاد رکھیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اب اس میں ایک بڑی اہم ترین بات آ گئی، اور یہ فرق آج اس موجودہ دور میں اگر میں بات کروں تو بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے. یعنی ہمارا آپ کا ظاہر ہے، آپ تو ہمارے بزرگوں میں سے میں آپ سے چھوٹا ہوں عمر میں، لیکن بات یہ ہے کہ اپنا جو نسلیں بزرگوں کے سائے میں پروان چڑھتی ہیں وہ نظر آتی ہیں، وہ نسلی نظر آتی ہے، اور جو نسلیں بزرگوں کے سائے کے بغیر پروان چڑھتی ہیں وہ اصلی نظر نہیں آتی ہیں. بڑا فرق نظر آتا ہے ان میں. یہ جو فرق ہے یہ ذرا بتائیے یہ کیا ہے، کس حد تک ضروری ہے اس بات کو سمجھنا؟ جی جنید صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو عمر انسان کو سکھاتی ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. بالکل صحیح. ہر چیز وقت کے ساتھ میچور ہوتی ہے. بزرگوں نے وقت سے جو لیا ہوتا ہے، وقت سے جو سیکھا ہوتا ہے، اور وقت نے جس طرح بزرگوں کو تراشا خراشا ہوتا ہے، سال آ سال کا سفر مہینوں یا دنوں میں تو نہیں طے ہو سکتا. یعنی اگر کوئی نوجوان نسل یہ سمجھے کہ وہ سفر جو بزرگوں نے سال آ سال اور کئی دہائیوں میں طے کیا ہے وہ چند سالوں یا چند مہینوں میں طے کر کے بزرگوں سے مستغنی ہو سکتے ہیں، تو یہ غلط فہمی ہے. بالکل یہ نہیں ہو سکتا. بالکل. لہٰذا جب کوئی نسل بزرگوں کے زیر سایہ پروان چڑھتی ہے تو وہ بزرگوں کے تجربات کو جذب کر کے آگے بڑھ رہی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا جب وہ بزرگوں سے نکل جاتی ہے یا بزرگوں کو ان کا مقام و منصب نہیں دیتی، ان کے زیر سایہ نہیں رہتی، تو لازمی بات ہے کہ اس کی پروان میں، اس کی نشو و نما میں وہ خلا رہ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. آج بھی نوجوان بچی، نوجوان بہو جو ہے اپنی اولاد کو، جب وہ روتی ہوئی اولاد کو گود میں لیے بیٹھی ہوتی ہے تو وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے رونے کی وجہ کیا ہے. وہ کمرے سے دادی نکل کے آتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ بیٹا ایک کام کرو، اس کے پیٹ میں درد لگتا ہے، وہ فلاں چیز اٹھاؤ، اس کو پلا دو، ٹھیک ہو جائے گا. وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا ایسی بہت چھوٹی سی بات ہے. ایسی بیسیوں چیزیں ہیں کہ بزرگوں کے پاس بہت سارے مسائل کے بڑے معمولی سے حل موجود ہوتے ہیں، آسان سے حل موجود ہوتے ہیں، جس کے لیے شاید آپ بہت پریشان ہو. یعنی وہ پیٹ کے درد سے لے کے زندگی کی تکالیف تک دور، زندگی کے درد تک، پیٹ کے درد سے لے کے زندگی کے درد تک کچھ شفا جو ہے آپ کو بزرگوں کی برکت سے آسانی سے مل سکتی ہے. جنید صاحب جو خاندان کا اور جو سوسائٹی کا ایک معیار ہے وہ بن نہیں سکتا، ویلیوز بن نہیں سکتی، برکت آ نہیں سکتی جب تک آپ بزرگوں کے سائے کو تسلیم نہیں کرتے. دیکھیں نا، زیر سایہ رہنا سائے کو تسلیم کرنے سے شروع ہوتا ہے. جب آپ بزرگوں کی سپیریئرٹی کو اگنور کر دیں تو کیا ہوگا؟ آپ کے لیے اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں، چاہے آپ بزرگوں کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں تو پھر تو کوئی اہمیت نہیں. جب ذہنی طور پہ تسلیم کرنے کی سطح پہ بزرگوں کی اہمیت ہی آپ کے دل میں نہیں رہ گئی تو وہ برکتیں اور وہ تاثیر پھر اٹھ جاتی ہے. میں ایک مثال عرض کروں گا. آپ دیکھیں کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بارگاہ میں بنیامین کو بٹھا لیا گیا، جب وہ باہر نکلے، اب وہ سارے بھائی مشورہ کر رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے مشورہ کر رہے ہیں، اور جو ان کو جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا بھائی آپ تو ابو جان کے ساتھ قسم کھا کے آئے تھے اور وعدہ دے کے آئے تھے کہ ہم بنیامین کی بھی حفاظت کریں گے، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک. تو انہوں نے کہا تو ہم تو اس میں مجبور ہیں. اب دیکھیں ایک جملہ کہا بڑے بھائی نے جس کو قرآن مجید نے محفوظ رکھا، فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی او یحکم لی واللہ خیر الحاکمین. میں نے یہاں سے نہیں ہلنا تا وقت ہے کہ میرے والد مجھے واپس گھر آنے کی اجازت نہ دے دیں. کہاں مصر، کہاں کنعان، ایک اجنبی دیس میں ہیں. بالکل صحیح. سارے بھائیوں کو بھیج دیا، بڑا بھائی وہیں بیٹھا ہے. بالکل ٹھیک کہ میں تو ابو جان سے ایک وعدہ کر گیا تھا. یہ کہ حیا ہے. صحیح. بڑوں کا حیا، بڑوں کے ساتھ کمٹمنٹ کا حیا. اس کی برکت کیا ہوئی؟ سارے کے سارے یوسف علیہ السلام کے پاس. اچھا اب اس کی دوسری طرف آ جائیے، دوسرے پہلو کی طرف، بالکل اپوزٹ پہلو کی طرف آ جائیے کہ جو نسلیں بغیر بزرگوں کے پروان چڑھ رہی ہیں یا جن کے بزرگوں کو انہوں نے ڈیٹیچ کر دیا اپنی زندگی سے، جنہوں نے اپنی زندگیوں سے اپنے بزرگوں کو نکال دیا ہے، ان کی صورتحال کیا ہے وہ بھی ہمیں نظر آ رہی تھی. ذرا اس پہ دیکھیں جنید صاحب، اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں سوائے انتشار کے، بے سکونی کے، اخلاقی اقدار کے مل یا میٹ ہو جانے کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک. مطلب یہ کہ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں. اس پہ تو سوشیالوجی کا ریسرچ موجود ہے دنیا کی. یہ ایک پورا سوشیالوجی کا سبجیکٹ ہے کہ جب آپ سوسائٹی کو اس طرح الگ ڈس انٹیگریٹ کر دیتے ہیں، بزرگوں کو الگ کر دیتے ہیں،
بزرگ تو جس بحران میں جاتے ہیں نئی نسل کتنی بے منزل ہو جاتی ہے، کتنی بے راہ رو ہو جاتی ہے، کتنے انتشار کا شکار ہو جاتی ہے، ان کی شخصیات کے اندر کتنے نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ وجہ جنید صاحب یہ ہے کہ وہ مسائل اپنی زندگی میں آنے لگتے ہیں۔ پھر بالکل ایسا ہے، دیکھیں نا، آپ کی اولاد دیکھ رہی ہے، ایک شخص کی اولاد دیکھ رہی ہے کہ یہ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتا تو وہ کیوں اس کا احترام کرے گی؟ بالکل صحیح ہے۔ یعنی اس نے اپنی اولاد کو خاموشی سے یہ درس دے دیا، تمہیں میرا احترام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل بغیر زبان سے کچھ کہے۔ 100%۔ دیکھیں نا، بچوں کے بارے میں بڑی معروف بات ہے، بچے زبان سے نہیں سیکھتے، آنکھوں سے سیکھتے ہیں، آنکھوں سے سیکھ، کانوں سے سیکھتے ہیں۔ واہ، بچے دیکھتے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کا بیہیویئر کیا ہے، وہ بچہ کبھی نہیں بھولے گا۔ جو آپ بچے کو ڈکٹیٹ کریں گے، بچہ اس پہ ریپیل کرے گا، ریئیکٹ کرے گا۔ آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ بزرگوں کی احترام و ادب کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، تو بچے نے اس سبق کو لے لیا۔ بالکل صحیح۔ اب آپ مت شکوا کریں بچے سے کہ اس نے میرا احترام کیوں نہیں کیا۔ بالکل صحیح۔ تو اس سے جو ایسا بد نصیبی یہ ہوتی ہے کہ پوری کی پوری سوسائٹی ڈسنٹیگریشن میں جاتی ہے، کرائمز بڑھتے ہیں، اخلاقی اقدار پامال ہوتی ہیں، تعلیمی تربیتی نظام و نظم و نسق جو ہے ہوتا ہے وہ بالا ہو جاتا ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ انٹرنیشنلی دیکھیے، اگر مغرب کی ہم اتنی مثال دیتے ہیں تو مغرب کی ایک مثال میں یہ مثال بھی ضرور ہونی چاہیے کہ وہاں انہوں نے جو تھنک ٹینکس بنائے ہوئے ہیں اس میں اپنے بزرگوں کو شامل کیا ہوا ہے، سینئر سٹیزنز کو شامل کیا ہوا ہے، ان کے تجربات، ان کے مشاہدات سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ کر کہ جی آپ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، آپ جو ہے بیکورڈ ہیں، دقیانوس ہیں، ہم نے ان کو ایک طرف رکھ دیا، ان کے تجربات سے ہم اس طرح سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اچھا ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جنید صاحب، دیکھیں بالکل اچھی بات آپ نے کی، اپنی سوسائٹی میں بھی اگر آپ دیکھیں بہت سے آپ کو ایسے فورمز ملیں گے جہاں بزرگ انوالو ہیں، وہاں آؤٹ پٹ ہی مختلف ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، وہاں نتائج ہی مختلف ہیں۔ بالکل صحیح۔ وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی توانائی اور بزرگوں کی حکمت جب اکٹھی ہوتی ہے تو نتائج ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں۔ درست۔ اگر جو جوانی کا جذبہ ہے یہ اندھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ابھی بصیرت کی آنکھ اتنی روشن نہیں ہوتی کہ یہ جس نے جانا کدھر ہے۔ درست۔ بزرگوں کی جو بصیرت اور حکمت ہے، ان کا جو ٹھہراؤ ہے، وہ نوجوانوں کی توانائی کو بامنزل اور باہدف بناتا ہے اور اس کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ تو مشرق و یا مغرب جہاں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ اس وزڈم کو، یہ جو سرد و گرم چشیدہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی سردی گرمی کو دیکھا ہوا ہے، ان کے ان تجربات کو جب آپ اپنا رہنما بناتے ہیں تو پھر نتائج سوسائٹی کی تعمیر کی صورت میں۔ بالکل ٹھیک۔ فائنلی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں ظاہر اب مجھے تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ اولڈ ہاؤسز کا تصور یا اولڈ ایج ہومز کا تصور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے یہاں جو بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، کئی ایسی دردناک اور المناک داستانیں ہیں جن کو میں اگر بیان کرنا چاہوں تو میرا خیال ہے اس کے لیے پورا مجھے الگ سے ایک پروگرام چاہیے۔ ہر اسٹوری اپنے اندر ایک کائنات لیے ہوئے، ہر اسٹوری اپنے اندر ایک کائنات لیے ہوئے۔ مغرب میں آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یورپ کے اندر ظاہر ہے مطلب اسپریڈ آف ہو چکا ہے، یہ ایک پورا کلچر ہے۔ امریکہ کے اندر 21,000 کے قریب اولڈ ہومز ہیں، یعنی صورتحال یہ ہے کہ یہ رجحان اب ہمارے یہاں بھی بڑھتا جا رہا ہے، اس کی تباکاری ہمارے یہاں بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ذرا بتائیے کمپیریزن۔ جی بالکل، یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ یہ جو اولڈ ہومز کا تصور ہے یا جس کو ہمارے ہاں معمر افراد کی بحالی کا سینٹر کا نام دیا گیا ہے اور بعض جگہ بنائے جا رہے ہیں، دارالکفالہ کہا جاتا ہے، دارالامان کہا جاتا ہے، مختلف نام رکھ کے اس کو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی اسلام نے تو اس کو مکمل طور پہ ڈینائی کر دیا ہے اور اس کو کوئی گنجائش نہیں دی۔ ابھی ہم جو شروع میں آیت پڑھ رہے تھے تو قرآن کیا فرماتا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یہاں جنید صاحب ایک لفظ قرآن کا جو ہے اس پہ غور کریں تو پورے کا پورا یہ تصور واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے اما یبلغن عندک، اور عندک معنی یہ ہے کہ جب تمہارے ماں اور تمہارے باپ میں سے تمہارے پاس کوئی جو ہے وہ بزرگی کی عمر کو پہنچ جائے، یعنی اسلام یہ نہیں چاہتا کہ وہ بزرگی کی عمر کو پہنچیں تو کسی اولڈ ہوم میں پڑے ہوں، کسی دارالامان میں پڑے ہوں۔ اسلام چاہتا ہے وہ معزز ہوں، وہ مکرم ہوں، وہ تمہارے پاس ہوں اور تم ان کی ٹیک کیئر کر رہے ہو، تم ان کی کفالت کر رہے ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا وہ پیڑ جس پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز ہوتے ہیں لیکن وہ معتبر نہیں، وہ معتبر نہیں بن سکتا۔ جو بالکل اکیلے ہو کے زندگی گزارے اور بالکل ایک آئسولیٹ ہو جائے اور معاشرے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، سب کو چھوڑ دے، تو وہ جتنا بھی پیسہ کما لے نہ اسے حقیقی خوشی مل سکتی ہے، نہ معاشرے میں اعتبار مل سکتا ہے، نہ کامیابی مل سکتی ہے۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جو اپنے ماں باپ کے اس چھتری کے سائے میں رہتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔
مجھے امریکہ میں اور مختلف یورپی ممالک میں خود جب میں وہاں تھا تو مجھے وہ بلاتے تھے دوست کہ یہاں پہ اولڈ ہوم ہے تو آپ یہاں آ کے لیکچر ڈیلیور کریں عربی میں اور اردو میں، وہ جو بزرگ ہوتے تھے مختلف معاشرے میں، تو میں نے خود وہاں جا کے اس کو جو ہے وہ میں نے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ وہ بزرگ مختلف 80 سال 90 سال کی خواتین جن کے چہروں پہ جھریاں ہیں اور جو زندگی کے آخری عمر میں ہیں، تو ان کا دل بہلانے کے لیے کوئی اور لوگ جو وہ ان کو جو ہے وہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کے لیے لیکچرز کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جس طرح انہوں نے تمہیں پالا اور ایک ایک چیز جو ہے وہ تم 100 مرتبہ ان سے پوچھتے تھے، وہ تمہیں بتاتے تھے اور کبھی وہ تھکتے نہیں تھے۔ آج وہ بزرگی کی عمر میں پہنچے ہیں اور تم یہ سمجھتے ہو کہ انہیں اولڈ ہوم کی طرف بھیج دیا جائے۔ لیکن یہاں میں ایک امید کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ ایک پلس پوائنٹ ہے، یہ ایک مثبت طرز فکر ہے کہ ہمارے پاکستان میں اور ہمارے ان اسلامی ممالک میں الحمدللہ ابھی بھی خیر کے پہلو موجود ہیں۔ میں ایک جو ہے وہ رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ کراچی کے ایک سیکٹر 5 میں غالباً 2016 میں حکومت کی طرف سے ایک اولڈ ہوم بنایا گیا اور اس کو جو ہے وہ کامیاب کرنے کی کوشش کی گئی۔ 5-6 سال گزر گئے، اس پہ تالے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ باہر لوگ آ کے سوئے رہتے ہیں اور وہ بلڈنگ جو ہے وہ بالکل ہو گئی، لیکن لوگ اس کی طرف نہیں آئے۔ تو ہمارے پاس ابھی تک خیر ہے اور ماں باپ اپنے گھروں میں ہیں۔ اور اچھا، اس کی وجہ وہ نہ ایلی ہے حکومت کی، میں آپ کو بتاؤں وہ اس کی وجہ دوسری ہے۔ ورنہ اگر آپ ایلی ہومز کی طرف چلے جائیے، دیگر چلے، وہاں ایک جمع غفیر موجود ہے۔ جمع غفیر، ہاں جی، جو بات آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ آج بھی پاکستان میں الحمدللہ کم از کم وہ رمق موجود ہے۔ میں ایک مثال دوں، نیو یارک میں 2016 میں میں ایک اولڈ ہوم میں گیا، وہاں پہ ظاہر انگریز مطلب جو ہے موجود تھے، لیکن وہاں پہ میں نے ایک پاکستانی میں جو ہے جوڑا میں نے دیکھا، اور وہ پاکستانی جوڑا جب اس سے میرا انٹریکشن ہوا، بلیو کریں اس نے پتہ کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہم یہاں پر اپنا مستقبل بنانے آئے تھے، ہماری اولاد کو ہم نے بنا دیا، آج ہماری اولاد ڈالرز کے پیچھے ہے اور ڈالرز کی وجہ سے جو ہے ہماری اولاد نے ہمیں یہاں پر جمع کرا دیا کیونکہ ان کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا، حاصل کیا کیا؟ کہنے لگے کچھ حاصل نہیں کیا، سب کچھ کھو دیا۔ ڈالرز کمانے کے بعد اگر اولاد ہماری نہ رہی اور اولاد ہمیں اولڈ ہوم میں چھوڑ کے چلے گئی تو ختم ہو گیا۔ جنید صاحب بالکل آپ کی بات سے جو ہے وہ اتفاق کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہوں گا، یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک دکھ بھری داستان ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں جو فیملی سسٹم ابھی تک باقی ہے اس کو توڑنے کی بڑی کوشش ہو رہی ہے۔ اس پہ NGOs کام کر رہی ہیں اور اس کو بڑے طریقے سے کہ یہ فیملی سسٹم بکھر جائے، اور جو کہ ان کا بکھر چکا ہے وہ ہمارے بھی تانے بانے بکھیرنا چاہتے ہیں، ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ انڈونیشیا کے اندر انہوں نے اپنے بچوں کو یہ سبق دینے کے لیے ایک دن سال میں اس طرح کا بھی وہ مناتے ہیں کہ جس میں ماں باپ جو ہیں وہ ان کو مختلف سکولز میں عزت کے ساتھ لایا جاتا ہے، اور انڈونیشیا کے نوجوان بچے اور بچیاں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھوتے ہیں اور باقاعدہ میڈیا کے اوپر وہ منظر جاتا ہے، اس سے ایک پیغام جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے ماں باپ اور اپنے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہم اپنے فیملی سسٹم کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنے دین کے جو ہمیں تعلیمات ہیں اس کی روشنی میں ہم اسی سفر کو لے کے یوں ہی آگے بڑھتے رہیں۔ نہیں، اس میں ذرا ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بتائیے نا ذرا ساتھ ساتھ مجھے کہ ہمارے یہاں یہ تبدیلی اتنی تیزی سے کیوں آئی سوچوں کے اندر؟ یعنی آج آپ دیکھیے اگر نوجوان طبقے کو، مجھے خاص طور پہ مجھے محسوس ہوتا ہے، مے بی آئی ایم رانگ، مجھے کریکٹ کیجیے گا، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم عقل کل ہیں، ہمارے بزرگوں سے ہمیں جو ہے چیزوں کو نہیں سمجھنا۔ پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ زندگی کی ابتدا سے لے کے زندگی کی انتہا تک ہر فیصلے کے اندر ہم بزرگوں کو شامل کیا کرتے تھے، اپنے بڑوں کو شامل کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم عقل کل ہیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمارے بزرگوں کو کچھ نہیں پتہ۔ یہ سوچ کا فرق کیوں آیا؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں جنید صاحب، اور اس میں سے ایک بہت بڑا سبب ہمارا نظام تعلیم ہے، جس میں ہمیں جو ہے وہ بڑے ہی شعوری طور پہ کچھ ایسی چیزیں اور چینجنگز کرنی چاہیے تھیں کہ جس سے مختلف سکولوں میں، کالجز میں بچوں کو اور آنے والی نسل کو اس بات کا احساس دلایا جائے۔ تو نظام تعلیم کے اندر بھی کوئی ایسی خاص بہتری نہیں کی گئی جس کی ضرورت تھی، وہی جو انگریز کا ایک نظام تعلیم ہے اس کی ایکسٹینشن ہمارے ہاں چل رہی ہے۔ دوسرا اس کا سبب ہمارے ہاں کی جو معاشی تنگی اور بحران دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ اگر اس کے اوپر بھی قابو نہ پایا گیا تو پھر بعض لوگ چاہتے ہوئے بھی وہ ڈیو رسپیکٹ نہیں دے سکتے، یعنی اپنے بزرگوں کو دادا دادی نانا نانی اگر ساتھ رہتے ہیں، ماں باپ وغیرہ، ان کو اولڈ ہاؤس میں اس لیے جمع کرا دیتے ہیں کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ جی بالکل، ایک پرائیویسی کا بھی فیکٹر ہے۔ جی سوری ٹو سے میں بائسڈ ہو کے بات نہیں کر رہا، لیکن ہوتا یہ کہ نئی آنے والی یہ کہتی ہے کہ میری پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو، یا تو والدین کو الگ کرو یا مجھے الگ کرو، افورڈیبلٹی نہیں ہوتی تو نتیجتاً وہاں بھیجنا پڑتا ہے۔ اس میں جنید صاحب جو سابقہ تربیت ہوتی ہے نا، وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اور آخری بات
کہ میڈیا بھی اس میں اپنا کردار ادا کرے، ایسے ڈرامے نہ بنائے جائیں جس میں ایسے مناظر دکھائے جائیں جس سے یہ تربیت کی جائے کہ تم ان کو چھوڑ دو۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ تینوں۔ اب آپ تشریف لائے، کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، اور موضوع ناظرین ایسا اہم تھا کہ اس پہ بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ بزرگ یقیناً ہمارے لیے بہت باعث برکت، باعث رحمت ہیں۔ باہمی اتحاد کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اور یہ عمل 11 دن تک کرے، انشاءاللہ باہمی اتحاد کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال قول مبارک ہے صاحب کہ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ اول سلام کرنا، دوم دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، سوئم مخاطب کو اب اچھے نام سے پکارنا۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، بزرگوں کا مقام مرتبہ اور ان کے حقوق کے حوالے پہ میں ضرور فالو کیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک کیجیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے گا۔ آپ وہاں موجود ہیں، یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔